عمران نے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھوئے، پانی پیا، ذرا تازہ دم ہوا اور نالا پار کر کے آگے چلا گیا۔ وہ چند قدم چلا ہوگا کہ آگے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنیاں چمچماتی نظر آئیں۔ شاید جنگل کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے پار کسی نئی کالونی کی آبادی شروع ہو گئی تھی۔ بھوپال بہت بڑا صنعتی شہر تھا اور اس کی آبادیاں دور دور تک پھیل گئی تھی۔ یہ روشنی عمران کے لیے خطرے کی علامت بن سکتی تھی۔ عمران اس آبادی سے بھی آگے نکلنے جانے کی خیال سے روشنیوں کی طرف چلنے لگ پڑا۔ جنگل ختم ہونے کے بعد ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ اس کے بعد ایک پکی سڑک آ گئی۔ اس سڑک پر بجلی کے کھمبے نہیں تھے، اندھیرا تھا۔ اس نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر روشنیوں کا جائزہ لیا۔ یہ عمارتوں کی روشنیاں تھیں اور مغرب سے مشرق تک نصف دائرے کی شکل میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف سے ان روشنیوں نے عمران کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ روشنیوں کی طرف جانے کی بجائے عمران نے سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ اس کا رخ مغرب کی طرف یعنی ممبئی کی طرف تھا۔ اسے بھوپال سے ممبئی جانے والی ریلوے لائن کی تلاش تھی تاکہ اس کی سمت میں وہ سیدھا ہو کر وہ شہر سے دور کسی جنگل کی طرف نکل جائے۔ سڑک پر کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمران سڑک کے کنارے کنارے تیز تیز قدم اٹھائے چلتا جا رہا تھا۔ آبادی کی روشنیاں اس کی بائیں جانب پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ آبادی کی آخری روشنی کے قریب پہنچا تو اسے پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز آئی۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سڑک پر کسی گاڑی کی روشنیاں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز آبادی کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ پولیس کو اس کے فرار کا پتہ چل گیا ہے اور وہ اس کی تلاش میں نکل آئی ہے۔ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ تھوڑی دیر میں پولیس کی گاڑی اسی سڑک پر آنے والی ہے جس سڑک پر وہ چل رہا تھا۔ عمران فوراً سڑک سے ہٹ کر کھیتوں میں دوڑ پڑا۔ کھیت ختم ہوتے گئے، بنجر زمین شروع ہو گئی۔ پولیس کے سائرن کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دینے لگی۔ پولیس کی گاڑی شاید سڑک پر آ گئی تھی۔ عمران کو محسوس ہوا کہ پولیس اس کے سر پر پہنچ گئی ہے۔ وہ اور تیز بھاگنے شروع ہو گیا۔ سائرن کی آواز مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی، جیسے پولیس نے اسے دیکھ لیا ہو اور اب اسے پکڑنے کے لیے تیار ہو۔ وہ بنجر میدان عبور کر گیا۔ اب سائرن کی آواز کے ساتھ پولیس کے سپاہیوں کی اونچی آوازوں میں بولنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ رات کے اندھیرے میں اندھا دھند بھاگتے ہوئے اسے ایک عمارت کا ہیولہ نظر آیا جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھبراہٹ میں بغیر سوچے سمجھے وہ عمارت میں گھس گیا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا جس سے وہ عمارت کی ڈیوڑی میں آ گیا اور ایک عورت کی آواز سنائی دی، اوپر آ جاؤ۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے قریب کوئی عورت دکھائی نہ دی۔ عورت کی آواز دوبارہ آئی، کونے میں سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ اس نے سوچا شاید یہ عورت کوئی رحم دل خاتون ہے اور اس سے بچانا چاہتی ہے۔ وہ کونے کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک زینہ اوپر کو جا رہا تھا۔ عمران زینہ چڑھ کر اوپر کی منزل میں آ گیا۔ اوپر ایک دلان تھا۔ وہاں کو بہت ہی اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں دلان کے ستون اور ایک طرف کو جھکے ہوئے تھے۔ عمران کو دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اسے وہ عورت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جس نے اسے اوپر بلایا تھا۔ اس دوران پولیس کے سائرن کی آواز بلند ہو گئی تھی، لیکن سپاہیوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی جو دور سے قریب آتی جا رہی تھی۔ عمران پچھتانے لگا کہ خام خواہ وہ اوپر آ گیا ہے۔ اس عمارت میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پولیس تو اس عمارت کی طرف آ رہی تھی۔ عمران نے اسی وقت وہاں سے نکل کر اندھیرے میں بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی وہ دلان کے زینے کی طرف بڑھا، اسے عورت کی آواز دوبارہ سنائی دی، یہ غلطی مت کرنا، پکڑے جاؤ گے۔ عمران نے کہا، پولیس اس طرف آ رہی ہے، میں یہاں بھی پکڑا جاؤں گا، تم کون ہو؟ اب عورت کی آواز آئی، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، ابھی میں جیسا کہتی ہوں ویسا ہی کرو۔ دلان کے کونے میں ایک کوٹھری ہے، وہاں جا کر چھپ جاؤ۔ سپاہیوں کی آوازیں عمارت کے باہر سے آنے لگیں۔ کسی نے اونچی آواز میں کہا، عمارت کو گھیرے میں لے لو، مفرور جاسوس اسی عمارت میں چھپا ہے۔ اب عمران باہر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دوڑ کر دلان کے کونے والی کوٹھری میں گھس گیا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ اندر سے کنڈی لگانے لگا تو عورت کی آواز آئی، کنڈی نہ لگانا، کونے میں بیٹھ جاؤ۔
آواز نہ نکالنا۔ عمران جلدی سے کوٹری کی دیواروں کو اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کوٹری میں گپ اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سپاہیوں کے زینے چڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمران کے دل کی دھڑکن قدرتی طور پر تیز ہو رہی تھی۔ اسے اس عورت پر کوئی اعتبار نہیں تھا جو سامنے نہیں آ رہی تھی اور اسے گائیڈ کر رہی تھی۔ عمران سے جو حماقت ہونی تھی وہ ہو گئی۔ اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموشی سے اللہ کے بھروسے پر وہیں دبکا رہے۔ سپاہی دلان میں آ گئے تھے۔ کسی نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ایک کرخت آواز آئی، 2 آدمی اوپر چھت پر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی کوٹری کے دروازے کی درز میں سے عمران کو ٹارچ کی روشنی نظر آئی۔ پولیس کے سپاہی ٹارچ کی روشنی میں اسے تلاش کر رہے تھے۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا۔ پولیس باہر دلان میں تھی۔ پولیس کے پاس ٹارچ تھی۔ عمران کو یقین تھا کہ وہ اب نہیں بچ سکتا۔ وہ اپنی حماقت پر افسوس کرنے لگا، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ اتنے میں کسی پولیس نے کوٹری کے دروازے کو لات مار کر چوکھٹ کھول دی اور کوٹری میں بیک وقت 2-3 ٹارچیں روشن ہو گئی۔ کوٹری روشن ہو گئی۔ کونے میں دبکے بیٹھے ہوئے عمران کو وہ صاف نظر آنے لگے۔ عمران نے اپنے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پیش کرنا تھا۔ ایک ٹارچ کی روشنی براہ راست اس پر پڑی۔ کسی نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا، ابے سالو، اندر کوئی ہے ہی نہیں؟ جو سپاہی کوٹری کے دروازے میں کھڑا اندر ٹارچ کی روشنی ڈال رہا تھا ان میں سے ایک نے کہا، نہیں صاحب، اندر کوئی نہیں ہے، کوٹری خالی پڑی ہے۔ پیچھے سے وہی کرخت آواز دوبارہ سنائی دی، ابے تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ دوسری کوٹری میں جا کر دیکھو۔ ٹارچوں کی روشنیاں کوٹری سے باہر چلی گئیں۔ کوٹری میں اندھیرا چھا گیا۔ عمران ہکا بکا رہ گیا۔ وہ حیران تھا کہ جب ٹارچ کی روشنی براہ راست اس پر پڑ رہی تھی تو سپاہی نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ وہ کیوں نظر نہیں آیا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ باہر دلان میں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پولیس کے سپاہی اس کی تلاش میں عمارت کے دوسری طرف چلے گئے۔ عمران اپنی جگہ ساکت ہو کر بیٹھا رہا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ بچ گیا ہے، لیکن یہ معمہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ کیسے گیا۔ کوٹری کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ پولیس کے سپاہیوں کی آوازیں عمارت کے دوسرے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ سپاہی ٹارچ کی روشنی ڈالتے واپس دلان میں آ گئے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، وہ یہاں آس پاس ہی ہوگا، علاقے کی ناکہ بندی کرو۔ چلو، سپاہی سیڑھی اترنے لگے۔ اب عمارت کے باہر سے ان کی آوازیں آ رہی تھیں جو آہستہ آہستہ دور ہوتے ہوئے غائب ہو رہی تھیں۔ عمارت پر سناٹا چھا گیا۔ وہ اس پراسرار عمارت سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ پولیس نے باہر ناکہ بندی کر لی تھی۔ وہ کوٹری کے گپ اندھیرے میں بیٹھا اس معمے پر غور کر رہا تھا۔ اتنی تیز روشنی میں سپاہیوں کو کیسے نظر نہیں آیا؟ اتنے میں اسی عورت کی آواز سنائی دی، میں تمہیں پولیس کی نظروں سے چھپا لیا تھا۔ یہ پراسرار عورت اس کے خیالات کو جیسے پڑھ رہی تھی۔ عمران نے بے اختیار ہو کر پوچھا، خاتون تم کون ہو؟ اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ کوٹری کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ کمانڈو عمران نے ایک بار پھر پوچھا، خاتون تم کون ہو؟ اور یہ کیسے ہو گیا کہ پولیس مجھ پر روشنی بھی ڈال رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ نہ سکی؟ کوٹری میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پراسرار عورت کی کسی طرح سے کوئی آواز نہ آئی۔ عمران کو خیال گزرا کہ شاید مجھے پولیس سے بچا کر وہ جا چکی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اندھیرے میں سے آواز دی۔ اس بار پراسرار عورت کی آواز آئی، تم بہت بولتے ہو، چپ نہیں رہ سکتے۔ وہ چپ ہو گیا۔ اسے تسلی ہو گئی کہ یہ عورت کوٹری میں ہی موجود ہے اور اسے ضرور کوئی ایسا خفیہ راستہ بتا دے گی جہاں سے وہ پولیس کی ناکہ بندی توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے گا۔ جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کمانڈو عمران بھارتی فوج کی قید سے سلاخیں توڑ کر فرار ہوا تھا اور یہ بھوپال شہر کے آس پاس کے علاقے کی ایک کھنڈر نما عمارت تھی جہاں اس نے بھاگ کر پناہ لی تھی، کیونکہ اس کے فرار کا انڈین آرمی کو پتہ چل گیا تھا اور پولیس نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کھنڈر نما عمارت میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اس پراسرار عورت کی غیبی آواز کی ہدایت پر کھنڈر کی دوسری منزل کی طرف ایک کوٹری میں آ کر چھپ گیا تھا۔ پولیس بھی اوپر آ گئی۔ سپاہیوں نے دروازہ کھولا
اس کے اوپر ٹارچ کی روشنی ماری، اس کے باوجود بھی وہ اسے وہاں پر نظر نہیں آئے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ معمہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پولیس کو وہ نظر نہیں آیا، لیکن پولیس انسپکٹر کو یقین تھا کہ وہ اسی عمارت میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ کھنڈر کے ارد گرد پھیل جاؤ اور چاروں طرف ناکہ بندی کر لو۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ عمران کھنڈر کی اندھیری کوٹری میں حیران زدہ بیٹھا تھا، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ پولیس باہر ناکہ بندی کر بیٹھی ہوئی تھی، اگر اس نے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی تو چاروں طرف سے اسے گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ یہ عورت کوئی ماورائی مخلوق تھی، نظر نہیں آ رہی تھی، صرف اس کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی، اور اب اس کی آواز بھی خاموش ہو گئی تھی، بلکہ اس نے عمران کو بھی چپ رہنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ عمران اندھیرے کی کوٹری میں خاموشی سے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ رات تو گزرتی جا رہی ہے، اب صبح تک پر اصرار عورت کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا تو دن کی روشنی میں فرار نہ ہو سکوں گا۔ گھات لگا کر بیٹھی ہوئی پولیس اسے دیکھ کر ہی بھون کر رکھ دے گی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ پر اصرار عورت کا انتظار بیکار ہے، وہ عمارت سے جا چکی ہے، اسے خود ہی اندھیرے سے نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر کوٹری کے بند دروازے کی طرف بڑھا، پر اصرار عورت کی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو؟ عمران وہیں رک گیا۔ اس نے کہا، جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ اس کی آواز آئی، مارے جاؤ گے؟ اس نے کہا، پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کون سا راستہ بتاؤں؟ وہ بولی، باہر نکلو، دلان کے مغربی کونے میں ایک کوٹری ہے، اس میں ایک چھوٹی کھڑکی ہے، کھڑکی کھولو گے تو تمہیں ایک زینہ نیچے اترتا ہوا ملے گا، وہاں سے نیچے اتر جاؤ، نیچے ایک خفیہ سرنگ ہے، یہ سرنگ تمہیں پولیس کی ناکہ بندی سے دور لے جائے گی، جاؤ۔ عمران نے کہا، خاتون تمہارا شکریہ۔ اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ دبے پاؤں کوٹری سے نکل کر وہ دلان میں آیا، وہاں سے مغرب کی جانب گیا تو ایک کوٹری تھی جس کا ایک پٹ کھلا تھا، وہ اس کے اندر چلا گیا۔ باہر کی طرف اندر بھی کافی تاریکی تھی، وہ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک کھڑکی سے ٹکرایا جو بند تھی، اس نے آہستہ سے کھڑکی کو کھول دیا، اندر جھانک کر دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ ایک پاؤں آگے کر کے نیچے کیا تو نیچے زینہ تھا۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ زینہ اترنے لگا، ایک ایک زینے پر پاؤں رکھتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ 10-15 سیڑھیاں اترنے کے بعد زینہ ختم ہو گیا۔ اندھیرے میں دیواروں پر ہاتھ مارتے مارتے آگے بڑھ رہا تھا۔ مکڑیوں کے جالے چہرے سے ٹکرا رہے تھے اور وہ انہیں ہٹاتا جا رہا تھا۔ کوئی سرنگ نما خفیہ راستہ نظر آ رہا تھا، شاید وہ زمین کے نیچے جا رہا تھا۔ عجیب ناگوار سی بو تھی۔ سرنگ کا فرش کچا تھا اور جگہ جگہ اس کے پاؤں مٹی کے چھوٹے بڑے ڈھیروں کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ یہ قدیم زمانے کی کسی سردار یا راجے کی کسی محل کا کھنڈر لگ رہا تھا جس نے ہنگامی حالات میں فرار ہونے کے واسطے محل کے نیچے ایک خفیہ سرنگ بنا رکھی تھی۔ عمران کو سانپ بچھو کا بھی ڈر لگ رہا تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک نہ کسی سانپ سے اور نہ ہی کسی بچھو سے اس کا سامنا ہوا۔ سرنگ ایک طرف کو گھوم گئی، اس نے سرنگ میں کافی فاصلہ طے کر لیا۔ ایک جگہ پہنچ کر سرنگ دوسری مرتبہ گھومی تو سامنے تازہ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سرنگ ختم ہو رہی ہے اور تازہ ہوا کا جھونکا اس کے پاس اس لیے آ رہا ہے۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، وہ سامنے جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اندھیروں میں سلیٹی رنگ کا دھندلا سا غبار دکھائی دینے لگا۔ اس طرف سے تازہ ہوا آ رہی تھی۔ وہ سلیٹی رنگ کا دھندلا غبار ستاروں کی مدھم روشنی تھی۔ سرنگ وہاں جا کر ختم ہو رہی تھی۔ اس کے دہانے کے آگے جھاڑیاں تھیں۔ اس نے جھاڑیوں سے باہر آ کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ارد گرد اونچے پہاڑ اور جھاڑیاں تھیں، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عمران اندازے کے مطابق مغرب کی طرف چل پڑا۔ ابھی تک کسی جانب سے اس کو کوئی فائر وغیرہ کی آواز نہیں آئی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ پولیس کی ناکہ بندی سے کافی آگے نکل چکا ہے۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیز چلنے لگا۔ آسمان پر ستاروں کا نقشہ ظاہر کر رہا تھا کہ رات کافی ڈھل چکی ہے اور کچھ دیر بعد آسمان پر صبح کا نور جھلکنے والا ہے۔ وہ صبح ہونے سے پہلے جتنی دور نکل سکتا تھا نکل جانا چاہتا تھا، بس
چلتا چلا جا رہا تھا۔ درختوں کے جھنڈ پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ اونچی اونچی گھاس میں سے گزر رہا تھا۔ گھاس اس کے کندھوں سے بھی 2 فٹ اونچی تھی۔ اس میں دیہاتی لوگوں نے آنے جانے کے لیے تنگ سا راستہ بنا رکھا تھا۔ وہ اسی راستے پر چل رہا تھا۔ گھاس کا یہ میدان ختم ہوا تو سامنے کھلی جگہ آ گئی اور ایک معمولی سی چڑھائی تھی۔ چڑھائی چڑھ کر وہ اوپر آیا تو دیکھا کہ یہ ریلوے اسٹیشن تھا۔ وہ ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ مغرب کی سمت چلنے لگا۔ عمران کو اسی سمت جانا تھا۔ ریلوے لائن دیکھ کر اس کے دل کو یہ حوصلہ ہوا کہ آگے کوئی نہ کوئی اسٹیشن بھی ضرور ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہاں سے ممبئی کی طرف جانے والی کوئی گاڑی مل جائے۔ اتنی سے تسلی تھی کہ وہ پولیس کے گھیرے سے کافی دور نکل آیا۔ وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ریلوے لائن کے دونوں جانب جو گھنے درخت تھے وہ ختم ہو گئے اور کھیت شروع ہو گئے۔ کھیت انسانی آبادیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ چلتے چلتے آسمان پر صبح کا نور نمودار ہونے لگا۔ ریلوے اسٹیشن پر دور سے سرخ رنگ کے سگنل کی بتی اسے دکھائی دی۔ آگے جو بھی کوئی اسٹیشن تھا وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ سگنل کے پاس پہنچتے پہنچتے آسمان پر صبح کا پہلا اجالا پھیل گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ 2 ریلوے ٹریک تھے لیکن پلیٹ فارم صرف ایک ہی تھا۔ پلیٹ فارم پر 2 آدمی نظر آ رہے تھے۔ عمران نے ایک آدمی سے جو ریلوے کا مزدور لگتا تھا پوچھا کہ وہاں سے آگے کس طرف کو گاڑی جاتی ہے۔ اس نے کہا آگے ہوشنگ آباد، کھنڈرو، ناسک اور ممبئی کو گاڑی جاتی ہے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ عمران نے کہا مجھے ممبئی جانا ہے۔ ممبئی جانے والی گاڑی کس وقت آتی ہے؟ ریلوے مزدور بولا ممبئی جانے والی پیسنجر میل دوپہر کے 1:30 بجے آئے گی۔ ابھی ایک مال گاڑی آ رہی ہے وہ بھی ممبئی جا رہی ہے مگر اس میں تم نہیں بیٹھ سکتے۔ ویسے بھی مال گاڑی یہاں صرف 2-1 منٹ رکتی ہے۔ اس میں ریلوے کا ایک باکس رکھوانا ہوتا ہے۔ ریلوے مزدور چلا گیا۔ اتنے میں 2 کلی ٹرالی پر ایک بڑا باکس آ کر رکھ دیا اور اسے پلیٹ فارم کے کنارے کی طرف کھینچ کر لے آئے۔ عمران نے مال گاڑی پر سوار ہونے کا فیصلہ کیا۔